اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گائز کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے واٹ از بلیونگ سسٹم اینڈ ہاؤ ڈز اٹ ورکس۔ بلیونگ سسٹم گائز، آپ کو میں ایک مثال دینے لگا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ مزہ بھی آئے گا اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا اس کا انشاءاللہ۔ تو بڑی پیاری مثال ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، ہم سب کے لیے۔ گائز، ایک دفعہ نا کسی کنٹری میں ایک سٹی کے اندر ایک کمپٹیشن ہوا۔ اس میں ملک بھر کے جو ہے ایکروبیٹس یعنی بازیگر، کرتب باز، انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، حصہ لیا اس کے اندر، یعنی ایک میلہ لگا، سرکس لگی۔ تو اس کے اندر لاکھوں آڈینس ہے، اسٹیڈیم بھرا ہوا ہے۔ تو ایک جو ہے نا وہ کرتب باز نے، بازیگر نے لوگوں کو ایک اپنی بازی دکھائی، ہنر دکھایا۔ اس نے جو ہے نا ایک رسی کے اوپر اپنی موٹر بائک یعنی موٹر سائیکل کو چلایا، ایک رسی کے اوپر موٹر سائیکل چلایا اور ایک سائیڈ سے وہ دوسری سائیڈ گیا۔ کرتب دکھا رہا ہے، بازیگر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کبھی میلہ لگا ہو، آپ نے دیکھا ہوگا لکی رانی سرکس اور دوسرے عجیب و غریب کام ہوا کرتے ہیں اس میں۔ اچھا، وہ جب گیا لوگوں نے کلیپ کیا، بہت زیادہ لوگوں نے اپریشیٹ کیا اس کو کہ واو، ہاؤ اٹس پاسبل، کیسے آپ ایک رسی کے اوپر موٹر سائیکل چلا کر لے گئے۔ اچھا، پھر اس نے کیا کیا، اس بازیگر نے اپنے ایک بچے کو بٹھایا اپنے پیچھے موٹر بائک کے اوپر۔ بٹھانے کے بعد اس نے کیا کیا کہ اب پھر وہ ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ موٹر سائیکل ایک رسی کے اوپر چلا کر لے گیا۔ لوگوں نے اور زیادہ اپریشیٹ کیا، کلیپنگز کی اس کے لیے کہ بھئی بڑے کمال کے آدمی ہو، کہ ہمیں حیران کر دیا۔ پھر اس نے کیا کیا، اس نے اپنے وائف کو بٹھایا، وائف اور ایک بچے کو، اور اب خود دیکھیں، پہلے اکیلا گیا، پھر ایک بچے کو، اور اب اپنی وائف کو بٹھا کر اب وہ پھر دوبارہ اس نے وہ کرتب دکھایا، ایک سائیڈ سے وہ دوسری سائیڈ چلا گیا، ایک رسی کے اوپر موٹر سائیکل چلا کر۔ اچھا، جب وہ گیا اس کے بعد وہ آیا، ڈائز پر آیا، آڈینس کے سامنے آیا، اس نے مائک سنبھالا اور لوگ جو ہیں بہت زیادہ خوش ہیں، اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، کلیپس کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے نا اس کی تعریفوں کے پل باندھے ہوئے ہیں کہ ایسا منظر آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ اس نے سب سے پہلے آڈینس کو کہا کہ کیا آپ نے دیکھا کہ میں نے اکیلا ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ میں گیا؟ لوگوں نے کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایسا منظر۔ پھر اس نے کہا آپ نے دیکھا کہ میں نے اپنے بچے کو بٹھایا، پھر اپنی بیوی کو بٹھایا اور میں پھر ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ گیا؟ لوگوں نے کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس نے کہا کیا آپ مان رہے ہیں کہ میں دنیا کا سب سے بڑا بازیگر ہوں؟ لوگوں نے کہا نو ڈاؤٹ، نو ڈاؤٹ، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم مان گئے کہ آپ سب سے بڑے بازیگر ہیں، کرتب باز ہے، آپ جیسا کوئی نہیں۔ غور کیجئے گا، اب غور کیجئے گا، کیا آپ مان رہے ہیں کہ میں سب سے بڑا بازیگر ہوں؟ لوگوں نے کہا مان رہے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ جیسا کوئی نہیں۔ اب اس نے جو لائن کہی میرے اور آپ کے لیے، غور کیجئے گا۔ اب اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ اچھا، آپ سب کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں نے آپ کے سامنے یہ سب کیا، اپنی بیوی بچوں کو بٹھایا اور میں ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ گیا، اور 1 کلومیٹر یا 1 میل جو بھی سفر میں نے ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ کیا اور ایک رسی کے اوپر کیا۔ لوگوں نے کہا ہاں کیا، ہم مان گئے، اب بہت بڑے بازیگر ہیں۔ اب اس نے کہا کہ اچھا، اب آپ میں سے، آپ لوگوں میں سے، لاکھوں کے مجمع میں سے اب میرے پیچھے موٹر سائیکل پر کون بیٹھے گا اور میں پھر ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ جاؤں گا؟ گائز، مجمع میں خاموشی ہو گئی۔ ایک لفظ ہے کہ سانپ سونگ گیا، مجمع خاموش ہو گیا، ڈر گئے، سہم گئے، منہ لٹک گئے، نہیں۔ اب اس نے جب کہا کہ آپ نے دیکھا کہ میں اپنی بیوی بچوں کو لے گیا،
تو اب آپ میں سے کون ہے جو میرے پیچھے بیٹھے گا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ میں سے لے کر جاؤں گا، سب کی سانس بند ہوگی۔ تو یہ کیسا ہے؟ یہ ہے بلیونگ سسٹم کہ دیکھو لوگوں نے اس کو مانا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جب باری آئی، جب اس نے کہا کہ آپ میں سے کون بیٹھے گا، سب خاموش ہو گئے۔ ناظرین، میرا اور آپ کا بھی یہ معاملہ ہے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب اللہ ہے، سارے کام بنانے والا سنوارنے والا اللہ ہے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا، ہم اسی کے مخلوق ہیں، سب اسی کے محتاج ہیں۔ لیکن پھر شکوے، کیا شکوے کہ ہے میں کب سے دعا مانگ رہا ہوں، کب سے دعا کر رہا ہوں، یا اللہ میری سن لے، یا اللہ میری سن ہی کیوں نہیں رہا، یہ میرے ساتھ مسائل کیوں ہیں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ یعنی کہتے ہیں لوگ، سننے کو ملے ہیں کہ میں نے دعا مانگی، سال سے دعا مانگ رہا ہوں، 2 سال میری قبول ہی نہیں ہو رہی، اللہ میری سن ہی نہیں رہا۔ ہمیں یقین ہی نہیں اپنے اللہ پر۔ اللہ نے کہا مجھ پر یقین کرو، صبر کرو۔ آپ کو معلوم ہے بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ نے فرمایا فرشتوں، اللہ کو اگر کسی بندے کا مانگنا پسند آ جائے، اے فرشتوں ان کو، اس کو ابھی نہ دینا، اس کو جو چیزیں مانگ رہے ابھی نہ دینا۔ یا اللہ کیوں؟ کیونکہ مجھے اس کا مانگنا پسند آ رہا ہے، اللہ کو مانگنا پسند آ رہا ہے۔ اگر ہو سکتا ہے دیر ہو رہی ہو تو مایوس نہ ہو، اللہ کو ہی نہ مانے، اللہ کی بھی مانے، اور یقین رکھیں، نماز اور صبر سے مدد حاصل کریں، مایوس نہ ہو۔ اور اگر کسی معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیں، پھر اللہ معاملے کے درمیان سے نکل جایا کریں۔ اللہ کے نبی، پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ کی زندگی کے سب سے اچھے دن کون سے رہے؟ کیا فرمایا؟ غور سے سنیے گا۔ فرمایا وہ 40 دن جب میں آگ میں رہا۔ گائز، وہ 40 دن جب میں آگ میں رہا، وہ میری زندگی کے سب سے اچھے دن تھے۔ وہ اللہ مجھ سے روز پوچھتے تھے، اے میرے ابراہیم کیا حال ہے؟ آگ کے اندر ہے، 40 دن آگ میں رہے ہیں، اور وہ زندگی کے سب سے اچھے دن کہہ رہے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرا مددگار ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ کبھی مایوس نہ ہو، کبھی مایوس نہ ہو۔ جب اللہ راضی ہو، جب اللہ آپ کے ساتھ ہو، آپ نے دیکھا نہیں، بڑی پیاری ایک سینٹینس ہے کہ a knife did not kill اسماعیل علیہ السلام, a fire did not burn Ibrahim علیہ السلام, a sea, an ocean did not drown موسیٰ علیہ السلام, a whale did not eat یونس علیہ السلام, مچھلی نے یونس کو نہیں کھایا, سمندر نے موسیٰ کو نہیں ڈبویا, آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا, چھری نے اسماعیل کو نہیں کاٹا. حالانکہ سائنس یہ سب کام جلانے کاٹنے والے ہیں, سمندر ڈبونے والا ہے, لیکن نہیں جلایا. کیا لیسن ہے اس میں؟ کیا ہمارے لیے سبق ہے کہ بی ود اللہ, اللہ بھی دیو, اللہ اس بھی دیو, اللہ کے ساتھ رہو, اللہ ول پروٹیکٹ یو, اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا, کبھی مایوس نہ ہو. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ یہ ایمان افروز واقعہ اور یہ جو ہے نا, آپ کو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو, اللہ ہمارا ایمان بڑھائے, اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے, اللہ مایوسی سے ہمیں بچائے. والسلام.